کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا سکھاتے ہیں۔ بس سمپل سی یہ تعریف ہے۔ کوئی کہے کہ پیر کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، یا مرشد کسے کہتے ہیں، یا صوفی کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا سکھا دے، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ احباب مل کے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین ذی وقار، آج کا یہ پروگرام ہر سال کی طرح جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے آج کے پروگرام میں محترم المقام عزت مآب جناب چودھری محمد عمر صاحب آپ تشریف فرما ہیں، جو اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں، اور جن بزرگوں کے نام سے یہ پروگرام منسوب ہے، یہ عرس پاک حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا گلاب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بابا بوٹے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاندان سے محترم علامہ عطاء المصطفیٰ نشاہی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں تمام احباب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اس تصوف سیمینار میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، بالخصوص اس پروگرام کے منتظمین، انجمن طلباء اسلام کے کارکنان کو، کہ انہوں نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آج سے 6 سال پہلے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور اس کی بنیاد رکھی، اور ابھی یہ 7واں سالانہ پروگرام ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانے کی بڑی، آپ اسے ستم ظریفی کہہ لیں یا زمانے کا دستور کہہ لیں، کہ آپ آج ایک بات کریں، آج سے 10 دن بعد وہ آپ کی بات کچھ نہ کچھ بدل چکی ہوگی، جب اسی بات کو 1 سال گزرے گا تو بات کچھ اور بن چکی ہوگی، یوں ہی جب مزید کوئی 2 سال گزریں گے تو بات کا حلیہ کچھ اور ہو چکا ہوگا۔ تو وقت کی ضرورت یہ ہے کہ تصوف جو خالصتاً قرآن کا علم ہے، تصوف جو خالصتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے باتیں بدل جاتی ہیں، مضمون بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کے خوبصورت اور چمکدار آئینے پر بھی گرد پڑ گئی ہے، اور صرف ضرورت ہے اس گرد کو صاف کرنے کی، کہ ہمارے ہاں دکھایا کچھ اور جاتا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اور یہ بات میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں کہ جب کسی بھی منصب پر، کسی بھی کرسی پر
ایک نااہل آدمی آ کے براجمان ہو جائے گا تو یقیناً وہ اس کا جو حشر نشر کرے گا وہ سب اس سے واقف ہیں، کسی بھی شعبے میں ہو۔ تو تصوف جو خالصتاً قرآن اور حدیث کا علم ہے، تصوف جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا ایک عملی نمونہ اور عملی مظہر ہے، کچھ نااہل لوگوں کی وجہ سے یہ آئینہ بڑا دھندلا گیا ہے۔ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس آئینے سے گرد صاف کی جائے تاکہ ہمیں اس آئینے سے صاف اور شفاف نظر آئے، صرف اتنی سی بات ہے۔ ہر کسی کے تصوف کے متعلقہ اپنے نظریات ہیں، جن نظریات سے وہ اس مضمون کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ مجھ سے قبل محترم علامہ آصف عمر صاحب گفتگو کر رہے تھے اور میں گفتگو کا کچھ حصہ میں سن بھی سکا ہوں، کچھ نہیں بھی سن سکا۔ تو تصوف کی وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ بس میں اسی مضمون کو تھوڑا سا آگے چلاتا ہوں اور دو مثالیں سر دست میرے ذہن میں قرآن مجید سے آئیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ تصوف یعنی جسے ہم صوفی ازم کہتے ہیں یا صوفی آپ کہہ لیں، صوفی کی حیثیت بالکل ایک استاد کی حیثیت ہے، اور تصوف اس کی حیثیت ایک مضمون یا سبجیکٹ کی حیثیت ہے۔ جیسے اسکول کے اندر ایک استاد ہے، وہ استاد سائنس پڑھاتا ہے، ایک استاد ہے وہ انگلش پڑھاتا ہے، کوئی استاد ہے جو اسلامیات پڑھائے گا، مختلف مضمون پڑھائے گا۔ ہر استاد کا اپنا ایک مضمون ہوتا ہے جس مضمون میں وہ ماہر ہوتا ہے اور وہ بچوں کو پڑھاتا ہے۔ تو صوفی جس مضمون کا استاد ہے یا صوفی جس مضمون کا ماہر ہے اور جو مضمون یہ پڑھانا چاہتا ہے یا پڑھاتا ہے، وہ مضمون اصل میں کیا ہے؟ یاران گرامی، وہ مضمون اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کا نام ہے۔ وہ مضمون اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک کتاب میرے سامنے ہے، میں نے کتاب پڑھ لی، کتاب میں جو جو بھی لکھا تھا میں نے پڑھ لیا۔ اس کے لیے بھی مجھے ایک استاد کی ضرورت تھی، جس استاد نے مجھے پڑھنا سکھایا ہے، جس نے مجھے بتایا کہ اردو آپ نے کیسے پڑھنی ہے، جس نے مجھے بتایا کہ اگر کتاب عربی میں ہے تو آپ نے عربی کیسی پڑھنی ہے، جس استاد نے یہ مجھے بتایا ہے کہ اگر آپ انگلش بک پڑھ رہے ہیں تو آپ نے انگریزی کس طرح پڑھنی ہے۔ تو ایک استاد کی تو ضرورت پڑھنے کے لیے بھی ہے، لیکن صوفی کون سا استاد ہے یا تصوف کون سا مضمون ہے کہ ایک کتاب پڑھنے کے بعد جو آپ نے اس کتاب میں پڑھا، اس کتاب میں پڑھے ہوئے پر آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے۔ جو آپ نے جو بھی مضمون اس کتاب میں پڑھا، اس کتاب میں پڑھے ہوئے مضمون پر آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے، یا اس مضمون کو آپ نے اپنے جسم پر کیسے طاری کرنا ہے، اپنی روح پر کیسے طاری کرنا ہے کہ آپ کے وہ جسم کے تمام اعضاء اس مضمون پر عمل کرنے لگ جائیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یاران گرامی، بالکل اسی طرح صوفی اسی مضمون کا استاد ہے۔ صوفی اسی مضمون کا استاد ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ جو تم نے قرآن پڑھا اور اس کے جو احکامات پڑھے ان پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ صوفی استاد ہے اس مضمون کا کہ جو آپ نے احادیث پڑھیں، آپ نے ان احادیث میں جو احکامات پڑھے ان پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ یہ بنیادی ایک خاکہ تھا تصوف کا کہ تصوف ایک سبجیکٹ ہے، ایک مضمون ہے، کتاب کہہ لیجئے، اور صوفی اس کا استاد ہے۔ اور اس کتاب میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جو قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر، بولیے میرے ساتھ، عمل کس۔ اب اصل میں نا دو تین حصوں میں لوگ بیٹھے ہیں، تو میں کبھی ادھر مخاطب ہوتا ہوں تو پھر ادھر والے مجھے بھول جاتے ہیں، پھر ادھر بھی ہیں۔ اگر ایک جگہ پہ سب بیٹھ جائیں تو مجھے بات کرنا شاید آسان ہو جائے گی۔
آپ اگر ایک جگہ پہ آ جائیں، ادھر والے ادھر آ جائیں یا کسی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، میرے لیے ذرا آسانی ہے۔ یہ اوپر کا بند کر دو۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صوفی ایک استاد ہے اور تصوف ایک کتاب ہے، اور یہ استاد کیا کتاب پڑھاتا ہے یا کتاب سے کیا پڑھائے گا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں سمجھانے کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کوئی بندہ تھا تو وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا اور جا کے کہنا جی میں آپ کی تعلیمات لینے کے لیے آیا ہوں، آپ کا فیض لینے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے اپنے روحانی فیض سے مجھے کچھ حصہ عطا فرمائیے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کچھ دن یہاں رکیں، چند دن میرے پاس ٹھہریں، تو جو جو چیزیں مجھے بہتر لگیں گی میں آپ کو سکھا دوں گا۔ اور ایک اپنے کسی خاص نمائندے کی، مرید یا شاگرد آپ کہہ لیں، اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب بھی یہ نماز پڑھنے کے لیے نکلے گا تو آپ نے مکان کی چھت سے اس کے اوپر کوڑا پھینکنا ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیسے کرنا ہے صوفی یہ سکھائے گا۔ صوفی مراد آپ اس کو ولی کامل کہیں، آپ اس کو پیر صاحب کہیں، آپ اس کو اپنا روحانی دوست کہیں، آپ کوئی بھی نام اس کا رکھ لیں، ہم محض ایک کریکٹر کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جب بھی یہاں سے گزرے تو آپ نے ان کے اوپر کوڑا پھینکنا ہے۔ پہلے دن گزرا، اس کے اوپر کوڑا پھینکا۔ اب اس نے بڑے غصے سے دیکھا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ نیچے دیکھ نہیں سکتے؟ کوئی بندہ گزر رہا ہوتا ہے، کسی نمازی نے گزرنا ہوتا ہے، کپڑے پاک صاف ہوتے ہیں، میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ جو اس کے منہ میں الانگ فلانگ آئی وہ اس کو بکتا رہا، بڑا غصہ کیا اور کپڑے جھاڑتا وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ بندہ جس نے کوڑا پھینکا تھا اس نے آ کے حضرت کو بتایا کہ میں نے اس پہ کوڑا پھینکا تھا، تو اس نے یہ رد عمل کیا، بڑے غصے میں بولا اور بڑی مجھے لانگ فلانگ بھی مجھے بڑی اس نے بکی ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، اس کی تربیت ہوتی رہی، اصلاح ہوتی رہی، بات چیت ہوتی رہی۔ کہا کہ آج یہ جب گزرے گا، چند دن بعد کہا آج جب یہ گزرے گا تو اس پر پھر کوڑا پھینکنا۔ وہ کچھ دنوں بعد دوبارہ جب یہ عمل ہوا، اس پہ کوڑا پھینکا، تو اس نے بولا تو کچھ نہیں، لیکن بس تھوڑا سا ایسے غصہ کر کے نا تو یوں تھوڑی سی تیوڑی چڑھا کے ماتھے پہ اور تھوڑی آنکھیں دکھائیں اور بس اسی میں چلا گیا، بولا کچھ نہیں۔ اس نے آ کے وہی بات بتائی حضرت کو کہ جناب آج اس کا رد عمل کچھ مختلف تھا، اس نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا، کوئی بات نہیں کی، ویسے تھوڑا غصہ اس نے کیا لیکن چلا گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ابھی تھوڑی کسر باقی ہے۔ چند دن اور گزرے تو کہا کہ آج پھر جب یہ گزرے گا تو اس پہ آپ نے کوڑا پھینکنا ہے۔ یہ صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آج جب یہ پھر گزرے گا تو اس پہ آپ نے کوڑا پھینکنا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جیسے وہ گزرے، کچھ دنوں بعد تیسری دفعہ یہ ہوا نا، تو اس پہ کوڑا پھینکا، تو جب کوڑا پھینکا تو اس نے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، اس پہ کوڑا پھینکا، کپڑے جھاڑے اور یوں ہی نظریں نیچی کر کے چلا گیا۔ اور جب یہ بات آ کے بتائی حضرت کو کہ جناب آج تو اس نے اوپر آنکھ اٹھا کے ہی نہیں دیکھا، اس پہ کوڑا پھینکا اور چپ کر کے گزر گیا، تو حضرت نے کہا کہ اب اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے۔ یہ صبر، یہ حلم، یہ برداشت، یہ کس طرح انسان کے اندر آئے گی، انسان اس کا عادی کیسے بنے گا، یہ صوفیاء یہ سکھاتے ہیں، یہ پریکٹیکل کرواتے ہیں، عمل کرواتے ہیں کہ آپ نے قرآن اور حدیث یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ مجھے ایک اس کی مثال اور ذہن میں آ گئی، پھر میں اپنے مضمون پر بھی آتا ہوں کہ ہمارے شیخو پورہ میں قلعہ شریف میں ایک ہمارے خواجہ صاحب کے ایک بڑے خلیفہ تھے، خلیفہ شاید نہیں تھے لیکن بڑے قریبی ان کے مرید تھے، حافظ قمبر رحمۃ اللہ علیہ۔ راجپوت فیملی سے تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن بڑے دراز قد اور بڑے قد کاٹ والے اور بڑے روب دبدبے والے تھے۔ اب فیملی بھی کچھ راجپوت تھی، تو جس کی وجہ سے مزاج میں وہ تھوڑی گرمی، ڈانٹ دیتے تھے، جھڑک دیتے تھے، غصے سے بولتے تھے، یہ اس طرح کا تھوڑا لہجہ مزاج تھا۔ اب ان کی بڑی شکایتیں آ رہی تھیں کہ جناب یہ حافظ قمبر صاحب جو ہے نا یہ ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں اور سخت بولتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے اور کسی کی عزت نہیں کرتے، یا اس طرح کی شکایتیں جمع ہو گئیں۔
حضرت صاحب نے کیا کیا، اب یہ دیکھیے تربیت کیسے ہوتی ہے۔ حضرت صاحب نے کیا کیا، کہا کہ حافظ صاحب ہمارے نا گندم ختم ہو گئی ہے اور اناج کھانے کا کوئی انتظام نہیں، اور مہمان تو آپ کو پتہ ہے روز آتے ہیں۔ کہا جی ہاں جی مہمان تو آتے ہیں۔ کہتے ہیں اب ایسا کرتے ہیں کہ اب جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ نے گاؤں جانا ہے اور کسی نہ کسی گھر سے روٹی مانگ کے لانی ہے کہ جی پرونے آئے نے خواجہ صاحب دے تو روٹی دیو، سالن ملے روٹی ملے جدھروں جو ملے وہ لے کے جننے بھی پرونے آن اس حساب نال تسی لوکاں کو منگ کے لیا ہے تو وہ لیا کے تو انہوں نے کھوانا ہے۔ حالانکہ وہ خود بہت بڑے ذمہ دار تھے خواجہ صاحب، اور ایسا نہیں تھا کہ اناج ختم ہو گیا، یہ صرف ایک تربیت تھی۔ کہا جی آپ نے مانگنے جانا ہے اور مانگ کے لا کے جب بھی کوئی مہمان آئے تو کسی نہ کسی کے گھر چلے جانا، ان سے جا کے کہنا جی مہمان آئے روٹی دے دیو، سالن دے دیو، پانی دے دیو، جو بھی اس طرح ضرورت کی چیزیں۔ اچھا جی اب حکم تھا، حکم مل گیا۔ اب ایک تو وہ جو اندر کا مزاج تھا کہ جو بندہ کسی کی بات نہیں صحیح سے سنتا، ڈانٹ دیتا ہے، جھڑک دیتا ہے، غصے سے بولتا ہے، اب وہ جب کسی کے دروازے پر جائے گا جی روٹی دے دیو، سالن دے دیو، تو اب وہ فرق تو پڑے گا۔ چند دن یوں ہی گزرے اور ایک دن وہ تھوڑی گھاٹی تھی، وہاں سے چونکہ نظر بھی نہیں آتا تھا، کھانا لے کے آئے تو وہ ٹھوکر لگی تو گر گئے، اور سالن بھی گر گیا، روٹیاں بھی تھے، وہ حال اس طرح تھا، پھاڑ پھوڑ کے خیر لیاندا۔ تو اب مزاج یکسر بدل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حافظ صاحب بہت ہو گیا ہونا گا تو تسی نہیں مانگ کے لیانا، آپ ایتھے ہی پکا لاں کریں گے۔ تو اب یہ جب وہ تربیت ہو گئی، اصلاح ہو گئی، تو فرما دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ کا یہ مضمون مکمل ہو گیا، یا کہہ لو کہ ایک سبجیکٹ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ نے یہ سبق سیکھ لیا ہے، یہ کام سیکھ لیا ہے۔ اصل صوفیاء کا یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، اصلاح کے لیے جو بھی رستہ اپنانا پڑے شریعت کے دائرے میں، جو بھی طریقہ اپنانا پڑے وہ اس کو اپنائیں، اور اس حوالے سے لوگوں کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کریں۔ یہی اصل میں تصوف ہے۔ میں قرآن مجید سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اور میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے گی، تو آپ بھی جا کے قرآن مجید میں آپ اس کی تشریح اور تفسیر دیکھیں، آپ کو مزید تفصیل سے آپ پڑھ لیں گے۔ دو جگہ ہیں، ایک سورہ الجمعہ قرآن مجید کی صورت ہے، اس کی دوسری آیت مبارکہ ہے سورہ الجمعہ کی، اور ایک سورہ البقرہ جو قرآن مجید کی دوسری صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 129 ہے۔ اب آپ اس میں مضمون سنیں۔ جو سورہ البقرہ کا مضمون ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی اور خانہ کعبہ بنا لیا اور وہ مکمل تیار ہو گیا، تو اس کے بعد دعائیں کیں دونوں باپ بیٹوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی، دونوں نے مل کے کچھ دعائیں کیں۔ اب ان دعاؤں کو اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا اور وہ دعائیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم بھی نبی ہیں، اسماعیل بھی نبی ہیں، دونوں نبی یہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کر ہمارے لیے بھی اس کو باقی رکھا۔ اور کیا ہے؟ عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ ربنا، اے ہمارے رب، مضمون سنیے گا، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ ہم نے یہ خانہ کعبہ بنا لیا، اب دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں میں اپنا ایک رسول بھیج، ان لوگوں میں اپنا ایک، میرے ساتھ بول لیں تھوڑا سا، رسول بھیج، ان لوگوں میں اپنا رسول بھیج دے، منہم، جو انہی لوگوں میں سے ہو، باہر سے نہ آیا ہو، انہی لوگوں میں سے، یعنی مکہ کے رہنے والوں میں سے ہو یا عرب کے رہنے والوں میں سے، انہی میں سے ہو۔ اچھا وہ رسول کام کیا کرے گا؟ یہاں پر مضمون واضح ہو جائے گا، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ رسول کیا کرے گا؟ دعا جو مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ رسول کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ وہ رسول ان لوگوں پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔ سب سے پہلے وہ رسول کیا کرے؟ اس قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرے۔ تلاوت پڑھنا، جو میں نے پیچھے مضمون بیان کر لیا وہ ذہن میں رکھیں گے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ سب سے پہلے ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اب یہ مضمون جو تصوف کا ہے، یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون ہے۔ کس طرح کہ یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔
اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جب آیتیں تلاوت کر چکے، سب سے پہلے تلاوت پڑھ چکے، پھر وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ رسول ان کو سکھائے، الکتاب والحکمہ، کتاب سکھائے اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائے۔ وہ رسول یہ کتاب پڑھے، کتاب پڑھنے کے بعد پھر یہ کتاب سکھائے، مطلب اس کا معنی، مفہوم، اس کی تشریح سمجھائے۔ اس کے بعد والحکمہ، یعنی حکمت اور دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں ان تک پہنچائے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہو، ابھی سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوا، آخری سبجیکٹ یہ ہے، فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ رسول ان کو صاف ستھرا کر دے، وہ رسول ان کو پاک کر دے، وہ رسول ان کا تزکیہ کر دے۔ اب تزکیہ کا مطلب میں اگر بیان کروں تو ایک ہوتی ہے طہارت، طہارت کا معنی ہوتا ہے پاکی۔ آپ ناپاک ہیں، آپ نے غسل کر لیا، طہارت مل گئی۔ آپ بے وضو ہیں، آپ نے وضو کر لیا، طہارت مل گئی۔ تو طہارت جسم کی ظاہری صفائی ستھرائی کو جو نہانے سے، غسل سے، کہہ لیں کہ وضو سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، یہ طہارت ہے۔ طہارت کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے کہ جب ظاہر پاک کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا سکھاتے ہیں۔ بس سمپل سی یہ تعریف ہے۔ کوئی کہے کہ پیر کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، یا مرشد کسے کہتے ہیں، یا صوفی کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا سکھا دے، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر بول دیجئے یہ جملہ، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا سکھا دے، وہ مرشد ہے، وہ صوفی ہے، وہ پیر ہے، وہ ولی ہے۔ یہی ساری بات ہے۔ اب آئیں، بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک مزدور ملازم آپ نے رکھا، اب وہ سارا دن سویا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، تو کیا شام کو آپ اسے دیہڑی دو گے؟ ہاں جی، میرے خیال کچھ بندے دے بھی دیں گے، بڑے امیر لوگ بیٹھے ہیں، ہاں جی، دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ آپ کہیں گے سارا دن سویا رہا، کام دھندا تو کیا نہیں، تو پیسے کس چیز کے، مزدوری کس چیز کی؟ یا چلو اور ایک مثال لے لو، آپ کسی اسکول میں بچے کو داخل کرواتے ہیں، کسی اکیڈمی میں بچے کو داخل کرواتے ہیں، ماسٹر صاحب پڑھاتے ہی نہیں، ماسٹر صاحب پڑھاتے ہی نہیں، سارا دن بس گپے گپے مار کے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اب سال بعد پیپر ہوئے تو بچہ فیل ہو گیا، تو مجھے بتاؤ کہ آپ اس استاد کے پاس بچے کو بھیجو گے؟ آپ کیا کہو گے؟ کہو گے بھی ماسٹر صاحب آپ استاد تھے، آپ نے بچے کو سکھانا تھا، تو چونکہ آپ سکھا نہیں رہے تو ہمارے بچے کے آپ استاد نہیں ہیں، ہمارے بچے کے آپ استاد نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ جو آپ کی ذمہ داری تھی، جو چیزیں آپ نے سکھانی تھی، وہ آپ نے نہیں سکھائیں، تو لہٰذا آپ کے پاس بچے کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر ہے گھر بیٹھا رہے، یہی ہے نا۔ تو اب میں بات سمیٹ اس لیے رہا ہوں اور اس مضمون پر کہ صوفی کی ہم نے تعریف کر لی، تصوف سیمینار ہے تو اس لیے میں صوفی کا لفظ بار بار بول رہا ہوں، کہ ہم نے پیر کی تعریف کر دی، مرشد کی تعریف ہو گئی۔ کیا تعریف؟ کہ مرشد کون ہے؟ مرشد وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا سکھا دے، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، پھر بول دیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا سکھا دے، اور جو نہ سکھائے، سیدھی بات ہے، بات بالکل سیدھی ہے کہ جس پیر کون ہے؟ کہ جس بندے کے پاس بیٹھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے، حدیث کا مفہوم ہے یہ تو نا، کہ جسے دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے، یا آپ یوں محسوس کریں کہ یوں کہہ لیں کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر، جس سے ملاقات کر کے آپ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو رہے ہیں، تو سمجھ لیں یہ استاد ٹھیک ہے اور یہ مجھے مضمون صحیح پڑھا رہا ہے۔ اور جس مرشد کے پاس بیٹھ کر آپ اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہیں ہو رہے، آپ کسی اور طرف نکلتے جا رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اس استاد کو پڑھانا نہیں آتا، یا تو یہ خود بھی پڑھا لکھا نہیں، یا خود پڑھا لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں رہا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ استاد اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ یہ بنیادی سی بات ہے۔ تو جہاں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں، وہی ہمارا پیر خانہ ہے، وہی ہمارا مرشد خانہ ہے، اور وہی اصل میں صوفی اور پیر ہے کہ جو ہمیں یہ ساری باتیں بتا دے، جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے۔ اور ہمارے ایک کوٹ رضا کشن میں میرے ایک دوست ہیں، تو میں ان سے بڑے وہ چرب زبان ہیں، مطلب میں وہ سخت لفظ نہیں ان کے لیے بولنا چاہتا، میرے دوست ہیں اس لیے میں نے چرب زبان کہہ دیا، یعنی بڑے منہ پھٹ آدمی۔ اب مجھے کہنے لگے کوئی بات ہوئی، کہتے جی تھوڑا پیراں دے بارے کی خیال ہے؟ تو میں کہا میرا کی خیال ہے
جو میرے ذہن میں تھا میں نے اس کو بتایا. کہنے لگا میں فلانے پیر کو گیا, انہاں پوچھا رشید کی کام کرنا ہے, میں کہا جی میں لکڑاں دا کام کرنا. انہاں کہا او نا ساڈی کھڑکی ٹوٹی تے جان لگیا وہ صحیح کر جی. میں تے یہ پیر ویکھیا. تو اب میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی مرد کلندر نہیں ملا, آپ کو کوئی استاد نہیں ملا, اگر آپ کو کوئی مرد حق نہیں ملا, آپ کو کوئی صاحب دل نہیں ملا کہ جو دل کا میل دور کر کے اس کو صاف ستھرا کر دے, جس میں اللہ کے انوار و تجلیات جس میں دل میں پڑنے لگ جائیں, اگر آپ کو ایسا نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہیں نہیں, ایسے ہیں نہیں. اگر آپ کو کھڑکیاں ٹھیک کرنے والے پیر ملے ہیں تو پھر آپ کسی مرد کامل کی تلاش کریں, جاری رکھیں, اور عین ممکن ہے کہ جب آپ کی تلاش سچی ہوگی تو آپ کو مرد خدا سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور وہ مرد کلندر آپ کو مل بھی جائے گا, لیکن یہ کہ تلاش آپ کی سچی ہو. میں آپ اپنی ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ علم ہے نا حضرت, یہ تو پرانے ہو گئے, وہ بھی نئے نئے, میں عطا المصطفیٰ سے مخاطب ہوں. علم کا ایک بڑا نشہ ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ جب میں پڑھتا تھا اور کہہ لیں کہ بس کچھ اساتذہ کی محنت تھی, کچھ خاندانی اثر بھی ہوتا ہے, تو میں الحمدللہ میں نے 8 سال جو درس نظامی کیا تو میری ایک دفعہ بھی دوسری پوزیشن نہیں آئی. الحمدللہ ہر سال ٹاپ کیا اور پہلی پوزیشن کے ساتھ سارے درجے پاس کیے. اور اگر کہیں تقریری مقابلے میں بھی آل حیدرآباد مقابلے ہوتے رہے, 3 سال میں وہاں رہا تو تینوں سال میں ٹاپ کرتا رہا. اور پھر مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا حیدرآباد میں, اس میں میری فرسٹ پوزیشن آ گئی. تو مطلب الحمدللہ اللہ کے فضل سے جس بھی میدان میں مجھے اللہ نے توفیق دی میں حاضر ہوا, میری کبھی بھی دوسری پوزیشن نہیں آئی. الحمدللہ ہر دفعہ پہلی پوزیشن آئی جس مقابلے میں بھی گیا. اب یہ چیزیں دماغ بڑا خراب کر دیتی ہیں. اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا, ان چیزوں سے بڑا دماغ خراب ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کبھی ہر دفعہ فرسٹ پوزیشن لے, تقریروں میں گیا تو وہاں پہلی پوزیشن لے لی, کسی مقابلے میں گیا وہاں جیت کے آ گیا, تو اب دماغ تو خراب ہوتا ہے. تو میرا بھی بڑا دماغ خراب تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میرے جیسی اچھی تقریر کوئی نہیں کر سکتا. یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں, اور یہ باتیں میرے ذہن میں تھیں کہ میں اتنے تقریر کراں گا تو جناب لوگ جڑے نے وہ کہن گے کیا واہ واہ کیا آشش کر اٹھن گے, میں مجمع پڑکا دیاں گا, یوں یہ ساری باتیں تھیں, میں اپنی بتا رہا ہوں, میرے ذہن میں تھیں. لیکن بات کیا ہے کہ یہ شکر الحمدللہ کہ استاد کامل تھا, مرشد کامل تھا, وہ جس کے میں نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جس کی کلاس میں میں نے داخلہ لیا ہوا تھا وہ کامل تھا. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں لاہور میں دربار شریف میں لاہور پیر کا دن تھا اور وہاں کو پروگرام تھا, میری تقریر تھی, تو وہاں کافی علماء لاہور کے بڑے بڑے نامی گرامی جنہوں نے بڑی کتابیں لکھیں اور بڑے فاضل علماء وہاں موجود تھے. اب میرے ذہن میں یہی خرابی اور یہی مجھے تکلیف یا میری بیماری جو تھی, میں نے کہا آج تو بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہیں, تو آج میں یہاں تقریر کروں گا تو سارے مان جائیں گے کہ واہ واہ طاہر نے بڑی تقریر کی. یہ میرے اپنے ذہن میں تھا. خیر میرے جب مجھے بلایا گیا تو میں نے تقریر کی اور میری مرضی کے مطابق مجھے داد بھی ملی, لوگوں نے واہ واہ بھی کی, علماء نے بھی کیا واہ واہ, جو مطلب میں اندر سے راضی ہو گیا کہ میں صحیح جا رہا ہوں. خیر میں نے تقریر پوری کر لی, تقریر ہو گئی. اس کے بعد وہاں پر صوفی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دربار شریف میں ہوتے تھے, پیل فیکٹری کے اندر یہ ملازم تھے, ایک عام سا بندہ, اور جو فیکٹری ملازم تھا بیچارہ وہ وہاں پر ہوتے تھے. تو وہ مجھے بعد میں کھانے کے بعد مجھے کہتے کہ آپ علامہ منظور صاحب کے بیٹے ہیں, راجہ دنگ سے آئے. میں نے کہا جی جی. کہتے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تقریر کی. اب میں اندر ہو تیڑ گیا, میں نے کہا اچھا, میں کہا مہربانی شکریہ. کہتے ذرا ایک مسئلہ پوچھنا سی. تو میں ویسے شعر بنا ہوا تھا, میں نے کہا ہاں پوچھیں. کہتے ذرا سائڈ پہ آؤ. مجھے سائڈ پہ لے گئے وہاں, تو مجھے کہتے کہ آپ نے جو قصیدہ بردہ شریف کا شعر پڑھا وہ کیا پڑھا ہے. میں نے تقریر میں ایک شعر پڑھا تھا عربی کا. کہتے کیا پڑھا ہے. میں نے کہا قصیدہ بردہ شریف کا شعر میں نے پڑھا ہے, آبانا مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ و مختتم. کہتے آپ نے غلط پڑھا ہے. میں نے کہا ہیں کیا غلط پڑھا ہے. کہتا آبانا نہیں ہے, ابانا مولدہ ہے, یعنی آپ نے الف پر کھڑی زبر پڑھی ہے, حالانکہ الف پر کھڑی زبر نہیں ہے, صرف زبر آتی ہے. اب یقین کریں کہ میری حالت اس وقت کیا ہوگی یا میری کیفیت کیا ہوگی, میں الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا. میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ کوئی عالم ہے جو مجھے اتنی باریک غلطی اس نے پکڑی.
یہاں یہ حافظ ہے، نہ یہ قاری ہے، نہ یہ عالم ہے، اب اس بندے کے کہنے پر میں کیسے مان جاؤں؟ تو میں نے بس ادھر ادھر کی بات کرنے کی تھوڑی کوشش کی. میں نے کہا نہیں چلو ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، چلو دیکھ لیں گے. وہ کہتا ابھی دیکھ لیتے ہیں، چلو میرے ساتھ. میں نے کہا چلو. اب اندر سے لائبریری سے قصیدہ بردہ شریف لے کے آئے اور اس نے فوراً وہ نکالا تو مجھے نکال کے دکھایا. کہتے دیکھیں آپ نے اس الف پر کھڑی زبر پڑھی تھی، حالانکہ اس پر صرف زبر ہے، آبانا مولدہ نہیں ہے، ابانا مولدہ ہے. حالانکہ علماء سمجھتے ہیں کتنی باریک غلطی اور معمولی سی بات ہے، جو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اب میرے اندر جو ہوا بنا ہوا تھا نا کہ میں بڑی شے ہوں، میں پتہ نہیں یہاں پہ کیا کر دوں گا. اب وہ ایک عام بندہ جو نہ حافظ، نہ قاری، نہ عالم، کچھ بھی نہیں ہے، جب اس نے میرے سامنے یہ بات کی اور مجھے نکال کے کتاب سے دکھایا کہ آپ نے یہ لفظ پر اعراب غلط پڑھا ہے، آپ یقین کریں کہ میں فوراً مسجد میں گیا اور اللہ کی حضور سچی توبہ کر لی کہ آئندہ کے بعد میں قسم کھا لی کہ کبھی میرے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی کہ میں بڑی تقریر کرتا ہوں اور میں کہ اگر کوئی عالم میری غلطی نکالتا تو مجھے سمجھ بھی آتی، کوئی حافظ میری غلطی نکالتا مجھے سمجھ آتی. یار ایک عام بندے نے اٹھ کے کہہ دیا کہ، اور پھر اس نے صحیح بھی کہا، تو میں نے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی کہ آئندہ کے بعد اس دل کی بیماری سے میں ہمیشہ کے لیے بچ جاؤں گا. اور اس کے بعد سے آج تک، میرے خیال اس بات کو کوئی 7-8 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد آج تک جب بھی کبھی موقع ملتا ہے تو خطبے سے پہلے میں دل میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نکما بندہ ہوں، جو کچھ میرے پاس تھا جیسا تھا میں لے کے آ گیا ہوں، اب وہ کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے یہ سب تیرے فضل اور تیرے کرم سے ہونا ہے. یہ دعا کر کے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ وہ بیماری دل سے نکل گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے کامل استاد، یہ ہے وہ صوفی، یہ ہے وہ پیر، یہ ہے وہ مرشد جو آپ کے دل کی بیماریاں دور کر دے. وہ جو آپ کے دل کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو ان دل کی بیماریوں کو جو دور کر دے اور ان دل کی بیماریوں سے جو نجات دے، اسی کو صوفی کہا جاتا ہے، اور وہی شیخ کامل ہے، وہی مرد کلندر ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا، شروع میں بات کی کہ پیر کون ہے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا سکھا دے. اب دیکھیں، بس میں بات ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ مجھے ویسے کہتا کہ جی آپ نا بڑا تکبر کرتے ہو، تو تکبر کے لیے یہ حدیثیں آئی ہیں، تکبر تو بڑی بری چیز ہے، تو میرا خیال میں نے نہیں ماننا تھا. میں نے کہا نہیں آپ کو ایسے لگا ہوگا، میں تو تکبر نہیں کرتا، میں تو بڑا عاجز آدمی ہوں. یہی جواب دینا تھا نا. اگر کوئی مجھے ویسے کہتا کہ جی آپ اپنے آپ میں بڑے بنے پھرتے ہو یا خود پسندی بہت ہے آپ کے اندر، تو میں نے نہیں ماننی تھی. میں نے کہا تھا نہیں انج نہیں اس طرح نہیں، تو انج لگا ہونا، نہیں انج نہیں میں نے. لیکن اب یہ تربیت جس وائے سے ہوئی اور جس طریقے سے یہ تربیت ہوئی، یہاں پر انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، نہ ماننے کی کوئی بات ہی نہیں تھی. اب وہ تسلیم کرنا پڑا کہ ایسا ہوا ہے. اور پھر چھوٹی سی بات تھی، کوئی بات بھی بہت بڑی نہیں، ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑی، چھوٹی سی معمولی سی بات تھی. لیکن میں ساری زندگی اس بندے کا شکریہ ادا کروں گا. وہ دنیا سے چلا گیا ہے، میں اس کے لیے دعائیں کروں گا اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ وہ مجھے سیدھے رستے پر چلا گیا، میرے دل کی بیماریاں اس نے دور کر دی ہیں. تو یاران گرامی، یہ صوفیاء کا اصل کام ہے، یہ تصوف اصل یہ مضمون ہے کہ جو ہمارے دل کو صاف کر دیں، ہمارے دل کو ستھرا کر دیں. حضرت خواجہ پیر علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، نیریاں شریف آزاد کشمیر والے، انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ مولانا روم کا مصرع ہے نا کہ دل گزرگاہ جلیل قادر است، فارسی کا مصرع ہے. انہوں نے کہا کہ جو دل ہے یہ اللہ کی تجلیات کی گزرگاہ ہے، اللہ کی تجلیات کی گزرگاہ ہے، یہ دل اللہ کی تجلیات کی گزرگاہ ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک یہ مکان ہے جہاں اس کے انوار و تجلیات آتے ہیں، اور ایک وہ مکان ہے کہ جہاں ہم نے جانا ہے، یعنی جنت، جس کے ہم سب امیدوار ہیں. سوچیں کہ وہ رب ہو کر اپنے بندوں کے رہنے کا مقام اور رہنے کا ٹھکانہ اس نے کتنا خوبصورت بنایا. جنت، اللہ نے جنت کن کے لیے بنائی؟ اپنے بندوں کے لیے نا. تو اس نے رب ہو کر اپنے بندوں کے رہنے کی جگہ کتنی خوبصورت بنائی ہے، اور ہم بندے ہو کر تو جس جگہ پر اس رب کی تجلیات کا گزر ہوتا ہے، ہم نے اس دل کو کیسا رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ دل اتنا صاف کر لیا، ہم نے پاک کر لیا، اس دل سے نفرتیں ختم ہو گئیں، اس دل سے قدورتیں ختم ہو گئیں،
اس دل سے حسد نکل گیا، بغض نکل گیا، اس دل سے تکبر نکل گیا؟ نہیں نکلا۔ یاران گرامی، خواجہ صاحب نے فرمایا، کہنے لگے کہ اللہ کے ذکر کے جھاڑو، اللہ کے ذکر سے اس دل پر جھاڑو لگاتے جاؤ، اللہ کے ذکر سے اس دل پر جھاڑو لگاتے جاؤ، جب مکان صاف ہو جائے گا تو مکین خود بخود اس میں آ جائے گا۔ جب مکان صاف ہو گیا تو مکین خود بخود اس میں آ جائے گا۔ اور یہی تصوف ہے یاران گرامی، یہ کوئی الگ سے کوئی بلا نہیں ہے، اسی چیز کا نام تصوف ہے۔ شاید سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا ہمیں کچھ اور سمجھ آیا ہو، جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہی تصوف کا خلاصہ ہے۔ اور یہ باتیں شاید کسی حد تک یا کچھ دوستوں کو کچھ کہیں سے شاید کچھ غلط بھی لگیں، لیکن میں نے اسی وجہ سے قرآن مجید کی آیات کا سہارا لے کر بات کی ہے تاکہ میری کوئی بات غلط نہ ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ صاف ستھرا دل عطا فرمائے، وہ پاکیزہ دل عطا فرمائے، اور اللہ اس سے بڑھ کر دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں کوئی کامل استاد عطا فرمائے جو دل کی بیماریاں دور کر دے۔ ایسا کوئی مرشد کامل، کوئی مرد کلندر اللہ ہمیں عطا کرے، اور ہماری زندگیوں میں ہمیں مل جائے صحیح کوئی ایسا مل جائے کہ جسے دیکھ کر ہم بھی سیدھے رستے پر چل پڑیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد طاہر منظور مرتضائی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور ان کا سایہ اہل سنت کے سر پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ الحمدللہ علامہ صاحب راجہ جنگ کے اندر ایک مشن لے کر چلے ہیں کہ جو آج سے پہلے نہیں ہوا راجہ جنگ کی تاریخ میں، کہ حضرت صاحب نے درس شعور قرآن کے نام سے قرآن مجید کی مکمل تفسیر بیان کرنے کا ایک عہد کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو راجہ جنگ کی تاریخ کے اندر، یعنی کہ اس سے پہلے کسی عالم دین نے یہ کام نہیں کیا کہ مکمل قرآن مجید کی تفسیر بیان کی ہو۔ تو الحمدللہ راجہ جنگ کی 8 مساجد کے اندر ہر بدھ اور ہر جمعہ یہ پروگرام ہوتے ہیں، وہ باہر اشتہار لگا ہوا ہے کہ مختلف مساجد کے اندر باقاعدہ دن فکس ہوتا ہے کہ پہلا جمعہ اس مسجد میں، دوسرا جمعہ اس مسجد میں، تیسرا جمعہ اور چوتھا جمعہ اور پہلا بدھ، اس طرح یعنی کہ ایک مہینے کے اندر 8 درس قرآن حضرت صاحب دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ درس قرآن کی ان بابرکت محفلوں میں بھی آپ شرکت کریں، کیونکہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یقین جانیں کہ درس قرآن میں آپ ہمارے علماء جمعے میں جو بیان ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے تقریریں جو چلتی ہیں، رٹی رٹائی تقریریں بھی چلتی ہیں، اور کچھ علماء تو ایسے ہیں کہ جو ایک سور یہاں سے شروع کرتے ہیں وہاں پہ آ کے ختم کر دیتے ہیں، اور عوام کے پلے میں کچھ بھی نہیں پڑتا، کوئی سمجھ نہیں آتی علامہ صاحب نے کیا کہا ہے۔ لیکن درس قرآن اگر آپ سنیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی کہ درس قرآن کے اندر اتنے خوبصورت واقعات جو قرآن مجید ہمیں بیان کرتا ہے۔ میں ایک دفعہ صورت واقعہ پڑھنے کی الحمدللہ رات کو عادت ہے، ایک دفعہ میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھی تو یقین جانو کہ اتنا مزہ آیا کہ میں نے حضرت صاحب سے کہا کہ آپ درس قرآن صورت واقعہ ایک مسجد میں نے شروع کروائی، میں کہا آپ اس کو بیان کریں، یعنی کہ اتنا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، تفسیر پڑھیں گے تو اس سے زیادہ آپ کو مزہ آئے گا، لیکن اگر ایک عالم دین سے آپ تقریر اور یعنی کہ تفسیر اور ترجمہ سنیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی کہ قرآن مجید ہمارے لیے کون سے احکامات لے کر آیا ہے، اور ہمیں اس زندگی کے اندر ہماری دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس لیے؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور قرآن مجید انسانوں کے لیے راہ نجات ایک کتاب دی ہے ساتھ۔ اب آپ کوئی بھی چیز خرید کے لاتے ہیں بازار سے تو اس کے ساتھ ایک پمفلٹ دیا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو قرآن مجید ہمارے لیے یہ راہ نجات کتاب دی ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کے اندر کون کون سے کام کرنے ہیں، کس کس کام سے بچنا ہے، یہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید سے دور ہو جائیں گے تو پھر
اس دنیا میں بھی ہم ناکام ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید خود بھی پڑھیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور ان جو بابرکت محافل ہوتی ہیں، آپ وہ سامنے اشتہار لگا ہوا ہے جس کو اللہ تعالی ہم سب کو یہ ذوق اور جذبہ عطا فرمائے، تو تمام احباب میں گزارش کروں گا کہ آپ ان پروگرامز میں بھی ضرور شرکت کریں۔ الحمدللہ بے لوث حضرت صاحب یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے علم میں، عمل میں، ان کی زندگی میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ جس طرح صوفیاء کی بات ہو رہی تھی، انجمن طلبہ اسلام کا یہ پلیٹ فارم ہے، اور انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو صوفیاء کی انجمن طلبہ اسلام سے کتنی محبت تھی ایک واقعہ سنا کے اس کے بعد ہمارے جو زیر صدارت پروگرام ہو رہا ہے حضرت چودھری محمد عمر صاحب، ان کا اظہار خیال ہے، اس کے بعد ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا، کہ بزرگان دین انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں سے اور انجمن طلبہ اسلام سے کتنی محبت کرتے تھے، کہ انجمن طلبہ اسلام جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو نوجوانوں کے دلوں میں محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا جسٹس پیر کرم شاہ الازہر رحمۃ اللہ علیہ کا، بیرا شریف والے، ان کا آپ علماء سے پوچھیں کہ ان کا ایک مدرسے کا بھی ایک اپنا ہی نام ہے الحمدللہ۔ وہ پیر کرم شاہ صاحب آپ انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ کے بیٹے پیر امین الحسنات صاحب، جب حضرت صاحب کا، پیر صاحب کا، پیر کرم شاہ صاحب کا وقت وصال آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا میرے بیٹے ایک وصیت کرتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام کا جو ہمدرد فارم ہے وہ میرا فارم فل کر دو۔ تو انہوں نے پوچھا، ابا جی کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ جب میں قبر کے اندر جاؤں گا تو میرے کفن کے اندر یہ ہمدرد فارم رکھ دینا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں پوچھا جائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے تو اس وقت مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے جس سے بہت سے علماء آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ پھر فرمانے لگے، وہ جسٹس بھی رہے ہیں، انہوں نے بہت سے فیصلے بھی کیے، کہنے لگے کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت سے فیصلے کیے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں انجمن طلبہ اسلام کا جو فارم فل کروا رہا ہوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھاؤں گا کہ حضور میں آپ کی اس محبت بھری جو تنظیم تھی میں اس کے ساتھ تھا اور اس کے لیے میں کام کرتا رہا، اور نوجوانوں کو اتنی محبت دیتے تھے کہ جب ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوتے، کوئی انجمن طلبہ اسلام کا نوجوان آ جاتا تو آپ اس کو کھڑے ہو کر ملتے، یعنی کہ اتنی انجمن طلبہ اسلام سے محبت کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ انجمن طلبہ اسلام یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو نوجوانوں میں محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر چل رہی ہے۔ جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا، ابھی ایک چھوٹا سا بچہ اس پلیٹ فارم پہ اسٹیج پہ آ کے تقریر کر رہا تھا، تو یہی مقصد ہے انجمن طلبہ اسلام کا کہ ہمارے نوجوان بے راہ روی سے بچ کر اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلام بنائیں۔ یہ انجمن طلبہ اسلام کا مشن ہے، اور اسی مشن کو لے کر الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام چل رہی ہے اور کام کر رہی ہے۔ میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ منسلک ہوں اور اپنی زندگی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت